بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مکہ فتح ہونے کے بعد ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام حکیم کیسے ایمان لائی اور ساحل کے تٹ پر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیا۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے اور سب سے کٹر دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ بھی اپنے باپ ابو جہل کی طرح اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے ایک گنے جاتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو میدان بدر میں خون سے لتھ پتھ دیکھا تو اس نے مجھ پر ایسا وار کیا کہ میرا بازو کٹ کر میرے جسم سے لٹکنے لگا۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو کفاروں نے تمام قتل ہوئے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کو اکسانا شروع کر دیا، جس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ انہیں اپنے باپ ابو جہل کا بدلہ لینا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نور ہدایت سے بھر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل کو نور ہدایت سے بھر دیتا ہے آگے جا کر اسے جہالت کا راستہ ہر طرف سے بند دکھائی پڑتا ہے۔ ایسا ہی کرشمہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش ہوا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو ہر طرف نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لا چکے تھے۔ اسلام کے بڑے بڑے کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی پا کر اسلام قبول کر رہے تھے، مگر ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر قتل ہو جانے کے ڈر سے مکہ سے بھاگ نکلے۔ تو ان کی بیوی ام حکیم نے سوچا کہ میرا شوہر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ یہاں کون ہے؟ تو صحابیوں نے فرمایا کہ ابو جہل کی بھتیجی اور بہو بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عافیت عطا فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تب ام حکیم نے بڑے درد مندانہ لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے ڈر سے یمن کی اور چلا گیا ہے، اگر آپ بھی اسے امان دے دیں تو میں اسے واپس لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں نے تیرے شوہر کو بھی امان دی۔ یہاں سنتے ہی ام حکیم خوشی کے مارے فوراً وہاں سے نکل گئی اور یمن کے راستے نکل گئی۔ دوسری طرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مکہ سے بھاگ کر ساحل کے کنارے پہنچ چکے تھے اور وہاں یمن جانے والی کشتی تیار تھی۔ کشتی جو ہی آگے نکلی تو طوفان کی چپیٹ میں آ گئی اور لوگوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ سبھی اپنے اپنے رب کو یاد کرنے لگے، جس میں اکرمہ بھی اپنے بتوں لات اور عزیٰ کو پکارنے لگے۔ کشتی چلانے والے نے کہا یہاں وقت ابھی لات اور عزیٰ کو پکارنے کا نہیں ہے، یہاں بت ہمیں اس طوفان سے نہیں بچا سکتے۔ یدی زندگی پیاری ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا یہاں کیسے ہو سکتا ہے، ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی لڑائی ہی محمد کے رب کو لے کر ہو رہی ہے۔ محمد کہتا ہے کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بت سچے ہیں، اسی کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے محمد کا سہارا کیوں لوں؟ یدی مجھے محمد کے رب کا سہارا لینا ہی ہوتا تو میں مکہ چھوڑ کر ہی کیوں آتا، کشتی میں بیٹھ کر یمن جانا چاہتا۔ اکرمہ کی یہاں کہنے پر کشتی چلانے والوں نے کہا اے سردار، پانی میں ہمارے بتوں کی نہیں چلتی،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب جس کی پانی سمیت ہر جگہ چلتی ہے، اس لیے ہم اسے ہی پکارتے ہیں۔ آپ کی کشتی طوفان میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکریمہ یہ منظر دیکھ کر فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر میں اس طوفان سے زندہ بچ کے نکل آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھ دوں گا، اور میں انہیں نہایت معاف کرنے والا پاتا ہوں، وہ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ بس حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ طوفان تھم گیا اور کشتی کا رخ ساحل کی طرف ہو گیا۔ کشتی جب ساحل کے کنارے پہنچی تو دور کھڑی اپنی بیوی ام حکیم کو دیکھا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، ام حکیم کہنے لگی، تم بھٹکتے پھر رہے ہو، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے لیے بھی امان مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ہی نیک، معاف کرنے والے اور سبھی پر مہربان ہیں۔ ام حکیم انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ، خود کو ہلاک نہ کرو، اللہ کے رسول تمہیں معاف کر دیں گے، تیرے ماضی کے بارے میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی باتیں کرے گا۔ اپنی بیوی سے یہ باتیں سن کر حضرت اکریمہ مکہ کی جانب نکلے۔ مکہ پہنچتے ہی سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھا تو دونوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، پھر اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے امان کا پیغام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکریمہ، میں نے تجھے امان دیا ہے۔ پھر حضرت اکریمہ اسی وقت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت اکریمہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جنگ میں جو اسلام کے خلاف لڑی جاتی تھی اس میں شرکت کرتے اور بہت ہی بہادری سے لڑتے تھے۔ دوستو، یہ تھا حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام حکیم کے اسلام لانے کا واقعہ۔ آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔